الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں. امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کو ہر طرح کی خیر و عافیت اور برکتیں عطا فرمائے اور ہر طرح کی مشکلات اور مصیبتوں سے اللہ کریم ہم سب کو نجات عطا فرمائے. جو زندگی گزر چکی اس میں ہونے والی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے اور آئندہ آنے والی زندگی کو اللہ رب العزت ہر طرح کی بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں، بے سکونیوں سے بچاتے ہوئے خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی، ایمان اور انسانیت کے لیے منفعت والا بنائے. ناظرین کرام، پروگرام جستجو میں ہر ہفتے ہم بات کیا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے جیسے عرض کر رکھا ہے کہ جیسے انشاءاللہ سیرت طیبہ کا یہ سلسلہ مکمل ہوگا تو پھر صلحائے امت انشاءاللہ ان کا تذکرہ خیر وہ ہم ساتھ ساتھ جاری رکھیں گے. مختلف اسلامی شخصیات کی جنہوں نے تاریخ انسانیت کے اندر اہم کردار ادا کیا، ان کا تذکرہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ جاری و ساری رہے گا. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور اس کا آغاز ہم نے بالکل اس وقت سے کیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بنا ہوئی تھی. اس سے قبل کے جو مکہ کے حالات تھے، مختلف دنیا کے ممالک کے جو حالات تھے، ان کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ کس طرح سے مختلف علاقوں کے اندر، مختلف ممالک کے اندر انسانیت کی تذلیل کی جا رہی تھی اور کسی کی عزت، جان، مال، آبرو محفوظ نہیں تھی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا ہوتا اور پھر وہ کئی نسلوں تک وہ جھگڑے جاری رہتے، اور پانی پینے پلانے پہ جھگڑا ہو جاتا، قوم قبیلے کی عزت حرمت کو بچانے کے حوالے سے اس پہ جھگڑے ہو جایا کرتے، اور اسی طرح سے مختلف چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا شروع ہوتا اور وہ کئی قبیلوں کو اجاڑ کے رکھ دیا کرتا تھا، اور ہر طرف ایک افراتفری اور ایک انسانیت کے لیے وحشت کا سا سما تھا. اور وہ لوگ کہ جو قلب سلیم رکھتے تھے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے منتظر تھے، آسمان کی طرف دیکھتے اور حسد بھری نگاہوں سے دیکھا کرتے کہ کب کوئی مسیحا آئے گا اور ظلم و ستم اور اس ہر طرح کے جو ایک بے حیائی اور اسی طرح سے ایک بے سکونی کا سا جو دور چل رہا ہے، اس میں سے نجات کا ایک ذریعہ بنے گا. تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے اس سرزمین کے اندر مبعوث فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کے جو حالات و واقعات تھے وہ بھی، اور اس کے بعد کے مختلف واقعات کو ہم نے تفصیلاً ذکر کیا. آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی کے مختلف واقعات کو ذکر کیا، اور پھر وہ جو ایک سوسائٹی کہ جس کے اندر امانت دیانت کا کوئی تصور نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے وہاں پر امانت دار اور دیانتدار مشہور تھے کہ وہ لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھایا کرتے، آپ صادق و امین کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے. اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو وہی لوگ جو کل تلک آپ سے محبت کے دم بھرنے والے تھے، آپ سے عقیدت کا اظہار کیا کرتے تھے، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھایا کرتے تھے، آج وہ آپ کے خون کے پیاسے ہو چلے تھے اور مختلف طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے چلے جا رہے تھے. یہی مشکلات بڑھتی چلی گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت عطا فرمائی، جو کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت کے اندر ایک پہلا قافلہ جو اس طرف گیا، جس کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے اور دیگر بھی کئی جلیل القدر صحابہ اس کے اندر شامل تھے. یہ وہاں پر رہے چند برس، پھر بعد میں خبر ملی کہ شاید اب مکہ مکرمہ کے حالات بہتر ہو گئے ہیں، لوگ دین کو قبول کر چکے ہیں. مگر جب یہ واپس آئے تو پتہ چلا کہ یہاں پہ تو پہلے سے زیادہ مشکلات بڑھ چکی ہیں، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کے تپتے ہوئے ریت پہ گھسیٹا جا رہا ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا. مختلف جو اسلام قبول کرتا اسے مختلف طرح سے اذیت پہنچائی جاتی، ستایا جاتا، تکلیف پہنچائی جاتی. تو یہ ایک سلسلہ دیکھ کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ کے بعد جب یہ یثرب سے کچھ لوگ آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا،
اگلے سال پھر مزید کچھ لوگ آئے، اور اب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ یہاں پر جو اتنی مشکلات ہیں تو آپ یہاں پہ چھوڑ کر اب مدینہ طیبہ تشریف لے آئیں، یثرب جو کہ اس وقت جانا جاتا تھا وہاں پہ تشریف لے آئیں، تو آپ کا یہ پیغام زیادہ آسانی کے ساتھ لوگوں تک پہنچے گا اور ہم آپ کی ہر طرح کی مدد و نصرت کریں گے۔ وہ اللہ رب العزت کی اذن ملنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی اجازت عطا فرمائی، اور پھر بعد کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر وہاں پر مختلف برس جو گزرے ہجرت کے بعد کے، اس کے اندر اب یہاں پہ جو مشرکین مکہ تھے ان کو یہ مسئلہ تھا کہ یہاں پہ تو ہم نے ان کو قابو کیے ہوئے تھے اور ان کا پیغام بھی نہیں پھیل رہا تھا، بات بھی زیادہ دور تک نہیں جا رہی تھی، اب انہیں خبریں آ رہی تھی کہ اسلام کا پیغام آہستہ آہستہ زیادہ سے زیادہ لوگ قبول کرتے چلے جا رہے ہیں، تو ان کو اس بات پہ غصہ بھی تھا، تو یہ مختلف طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور اسی کی وجہ سے پھر وہ جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، اس کی تفصیلات ہم نے ذکر کی، غزوہ احد پیش آیا، اس کو ہم نے بیان کیا، پھر اسی طرح سے پھر جو فتح خیبر ہوئی، چونکہ جہاں پہ جو یہود تھے وہ ستایا کرتے تھے، مختلف طرح کی سازشیں کیا کرتے تھے، ان کا بھی قلعہ کما کیا گیا، اور یہ مختلف واقعات پیش آتے گئے۔ پھر حدیبیہ کا وہ واقعہ پیش آیا، صلح حدیبیہ کا، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوتے ہیں، مگر حدیبیہ کے مقام پہ آپ کو روک دیا جاتا ہے، اور وہاں پر ایک معاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں مشرکین مکہ کے ساتھ، جو کہ بظاہر مسلمانوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا اور شکست پہ مبنی تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اسی کو مسلمانوں کی فتح و نصرت کا ایک ذریعہ بنا دیا، اور مختلف اسلام کے قبول عام کے دروازے کھلتے چلے گئے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام آسانی سے پہنچ رہا تھا۔ لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے واپس لوٹنا پڑا تھا، اور وہ جو ایک شرط تھی، مختلف شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس سال تو آپ عمرہ نہیں ادا کر سکتے، اگلے سال آپ پھر لوٹ کے آنا چاہیں تو آپ آ سکتے ہیں، اور بغیر کسی اسلحہ کے، بغیر کسی اس کے آپ کو آنا ہوگا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال پھر ارادہ فرمایا عمرہ کا، اور اب یہ جو عمرۃ القضاء تھا اس کا ارادہ فرمایا، اور جتنے بھی وہ صحابہ کرام جو حدیبیہ کے مقام پہ موجود تھے، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمام کے تمام اس کے اندر شریک ہوں، سوائے ان کے کہ جو شہید ہو چکے یا جو کوئی بیمار تھے، ان کے علاوہ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے، اور ذوالحلیفہ کے مقام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے احرام باندھے، اور اب یہ یہاں سے عمرۃ القضاء کے لیے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے سوئے حرم روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے کہ جو مکہ مکرمہ کے اندر رہے تھے، وہاں پر صحن حرم کے اندر انہوں نے اللہ کے حضور اپنے سجدے پیش کیے، دعائیں پیش کرتے رہے، وہاں صحن حرم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف طرح کے مصائب و آلام کو جھیلتے رہے، اور جب بھی تکلیف بڑا کرتی طواف کے لیے حاضر ہو جاتے، بیت اللہ کی زیارت کر کے دل کو سکون پہنچایا کرتے، مگر اب پچھلے کئی برس سے یہ بیت اللہ کی زیارت نہیں کر پائے تھے، تو ان کے دلوں کے اندر ایک چاہت، ایک تڑپ وہ بہت زیادہ موجود تھی کہ جلد سے جلد یہ موقع ملے اور ہم وہاں پر حاضر ہو کر پھر سے بیت اللہ کی زیارت بھی کریں، طواف بھی کریں، عمرہ بھی ادا کریں۔ تو اس بڑے ہی ذوق و شوق کے ساتھ، آپ دیکھیں نا، آج صدیوں کے بعد بھی مسلمانان عالم کے دلوں کے اندر ایک ذوق و شوق ہوتا ہے، اور ہر ایک مسلمان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اسے عمرہ کی سعادت حاصل ہو جائے، حج کے اگر اس کے پاس اخراجات موجود ہیں وہ اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ کئی لوگ ساری زندگی ایک اپنی جمع پونجی کرتے رہتے ہیں، اپنے رقم سائٹ پہ کرتے جاتے ہیں کہ تاکہ اس کو جمع کر کے پھر عمر کے کسی حصے کے اندر ان کو حج کرنا نصیب ہو جائے۔ تو یہ آج کے مسلمان کے اندر بھی وہ ذوق و شوق موجود ہے۔ تو اندازہ کیجئے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسی صحن حرم کے اندر بیٹھے ہوئے اسلام قبول کیا ہوگا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر وہاں پہ مختلف طرح کی مشکلات اور دین اسلام کی وجہ سے مختلف طرح کی مشکلات برداشت کی ہوں گی، اس کے باوجود وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اس پیغام کو اپنے سینے سے لگائے رکھے ہوں گے، تو ان کے دلوں کے اندر اشتیاق، ذوق و شوق اور محبت اور وابستگی کا کیا عالم ہوگا۔ تو اسی جذبے کے ساتھ اب یہ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے سوئے حرم روانہ ہوتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ضرورت کے لیے اسلحہ بھی رکھا ہوا تھا، تلواریں اور دیگر جو ضروری ساز و سامان تھا، کہ کہیں پر
قریش غدر کر لیں اور وہ دھوکہ دہی دیں تو کم سے کم اپنی طرف سے تیاری موجود ہو۔ تو یہ اس طرح سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہے، اور جب بالکل شہر مکہ کے قریب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر اسلحہ جتنا بھی موجود تھا وہاں پہ فرمایا کہ سب کو یہیں پہ رہنے دو۔ 200 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی یہ ڈیوٹی لگا دی گئی کہ وہ اس کی یہاں پہ حفاظت کریں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ شہر مکہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں پر جو مشرکین ظاہر ہے وہ ان کے رشتہ دار بھی تھے، بہت سارے ایسے تھے کہ کسی کا کوئی بھائی ہے، کوئی چچا ہے، کوئی تایا ہے، کسی کا والد ہے، یہ مختلف، چونکہ یہ وہی لوگ تھے کہ جن کے ستانے پر یہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ چلے گئے تھے۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو کچھ لوگ بیچ میں طنز کرنے لگے کہ یہ واپس آئے ہیں اور دیکھو کہ ان کو یثرب کی بیماری نے آ لیا ہے اور ان کے جسم لاغر ہو گئے، کمزور پڑ گئے، کیونکہ یہ بڑا مشہور تھا یثرب اس حوالے سے کہ یہ بڑی بیماریوں کی جگہ ہے اور وہاں پر جانے والے رہنے والے لوگ اکثر بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ان کو دیکھ کر بھی یہ کہنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ حکم دیا کہ جب طواف کریں تو پہلے 3 طواف کرتے ہوئے خاص طور پہ رمل کرنا ہے، یعنی ذرا اکڑ کے چلنا ہے اور تیز تیز ذرا قدم چلانے ہیں تاکہ ان کو معلوم ہو اور ان کے ذہن کے اندر سے یہ خام خیالی دور ہو جائے۔ تو اس طرح سے اب وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے وہ رمل کیا، اور وہی چیز آج بھی سنت ہے، آج بھی یہی چیز جب بھی انسان طواف کرتا ہے تو جو پہلے 3 چکر ہیں اس کے اندر آپ رمل کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر بعد کے اندر اپنا آرام کے ساتھ جو ایک طواف اپنا اس کو آپ مکمل کیا کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ منظر دیکھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اکڑ کے چلتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے ان کی قوت کا اظہار دیکھا، تو پھر ان کے ذہنوں سے وہ خام خیالی بھی دور ہوگی اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ ایسی بھی بات نہیں ہے جو ہم تصور کر رہے تھے۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طواف مکمل فرمایا، پھر اس کے بعد 7 چکر مکمل کیے، پھر آپ صفا مروہ پہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ نے سعی وہاں پہ فرمائی، اور پھر 60 کے قریب جانور آپ ساتھ لے کے چلے تھے۔ مروہ کے قریب آپ نے ان کی قربانی کی، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کچھ نے حلق کیا اور کچھ نے قصر، کیونکہ اس دونوں کی اجازت ہوتی ہے، یا تو آپ بالکل اپنا سر منڈا دیتے ہیں اور حلق کرتے ہیں، یا پھر قصر، بالوں کو تھوڑا تھوڑا سا آپ کاٹ لیتے ہیں تو وہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمرہ کی ادائیگی مکمل فرمائی، اور پھر روایات کے مطابق آپ نے 3 دن وہاں قریب ایک جگہ پہ قیام فرمایا، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرکین نے پیغام دیا کہ اب آپ لوگ یہاں سے واپس جائیں گے، آپ کا عمرہ ہو چکا ہے، اب آپ کو واپس لوٹنا ہے۔ تو 3 دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور یہیں پر اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ تشریف لے جاتی ہیں۔ اسی اثناء حضرت ولید بن ولید جو کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے، اور حضرت خالد بن ولید نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا اور انہوں نے بھی قبول نہیں کیا ہوا تھا، تو یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کرنا چاہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضرت ولید بن ولید جو کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ خالد کیسے ہیں، ان کے حال احوال کے بارے پوچھا اور ان کے خیالات کے بارے جاننا چاہا۔ تو حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے امید ہے کہ جب میں ان کو اسلام کی طرف بلاؤں گا تو وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اب یہ جا کر اپنے بھائی کو بتاتے ہیں کہ دیکھو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے پوچھا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان دنوں اسلام کے بارے سوچ رہے تھے، ابھی انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، لیکن یہ بہرحال ان مخالفین میں سے تھے کہ جو صف اول کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش رہے، اور بالخصوص جو جنگ احد کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے اندر آپ چونکہ بڑی آپ کی جو صلاحیت تھی جنگی امور کے اندر، آپ نہایت ماہرانہ صلاحیت رکھتے تھے، تو آپ نے اس کا اظہار کیا، اور اس جنگ کے اندر جب وہ غزوہ احد کے موقع کے اوپر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو اس کے پیچھے ساری جو ایک جنگی تدبیر تھی وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، لیکن بعد میں یقیناً آپ نے اسلام قبول بھی کیا، اور وہ جو ایک غزوہ احد کے موقع پہ جو کفار کی طرف سے لڑتے ہوئے
آپ نے مسلمانوں کو ایک اذیت اور تکلیف پہنچائی تھی، اس کا آپ کو احساس تھا کہ میں نے اسے دور کرنا ہے۔ لیکن بہرحال ابھی آپ یہ سوچ رہے تھے، اوپر سے بھائی نے بھی اسلام کی خوبیاں اور دیگر جو اسلام کے محاسن ہیں وہ بیان کیے، تو اب دل کے اندر مزید خیال پیدا ہوا۔ اسی دوران آپ کو ایک خواب آئی کہ آپ ایک انتہائی تنگ تاریک کمرے کے اندر موجود ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس کمرے سے نکل کر آپ ایک روشن اور خوشبودار کمرے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ خواب آپ نے دیکھا، یہ بھی آپ کے ذہن کے اندر ایک کشمکش سے چل رہی تھی۔ بعد کے اندر جب آپ نے اسلام قبول کر لیا، مدینہ طیبہ پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ خواب بیان کیا، تو پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے اس خواب کے بارے میں؟ اس حوالے سے بڑا تشویش کا شکار تھا کہ اس کا کیا مطلب ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ اس کے اندر آپ کے لیے یہی اشارہ تھا کہ وہ جو کفر کی تاریکی اور ایک تنگی، اس سے نکال کر اللہ رب العزت آپ کو ایمان کی روشنی اور اس خوبصورت دین کی طرف لانا چاہ رہا تھا، اور وہی اللہ رب العزت نے آپ کو قبول فرما لیا اس کے لیے۔ تو اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہاں سے روانہ ہوتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ میں مدینہ طیبہ پہنچوں اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کروں۔ راستے کے اندر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات ہوتی ہے، اسی طرح حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ پوچھا آپ لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ یہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہا ہم بھی مدینہ طیبہ جا رہے ہیں، تو کہا میں بھی اسی ارادے سے ہوں۔ تو یہ تینوں اکٹھے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور نے دور سے ان کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خوشی کا اظہار فرمایا، کیونکہ یہ تینوں اپنی مختلف صلاحیتوں کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے تھے۔ عمر بن العاص کا شمار سرداروں کے اندر ہوتا تھا، اور اسی طرح سے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے قبیلے کے اندر انتہائی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ تو یہ تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ اسلام کو قبول کر لیا۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ احساس تھا کہ وہ احد کے اندر اور اس سے قبل آپ جس طرح سے مسلمانوں کے لیے ایک تکلیف کا باعث بنے تھے، تو آپ کے دل کے اندر وہ احساس تھا کہ کیا اس کی بھی معافی ہو جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حوالے سے اپنی جو تشویش تھی اس کا اظہار کیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الاسلام یجب ما قبلہ، الاسلام یجب ما قبلہ، اسلام پہلی تمام چیزوں کو صاف کر دیا کرتا ہے، اور آپ کی زندگی گویا ایک نئی زندگی کا آپ آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور وہ جو پچھلے تمام امور ہیں اللہ رب العزت انہیں معاف کر دیتا ہے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا، اس سے قبل کی آپ کی زندگی کے اندر جو بھی کوئی خطائیں غلطیاں سرزد ہو گئی، اللہ رب العزت ان سے بخشش اور مغفرت فرما لیا کرتا ہے۔ لیکن بہرحال بہت جلد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع ملا کہ وہ جو غزوہ احد کے اندر جو کفار کی طرف سے لڑتے ہوئے آپ نے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا تھا، بہت ہی جلد آپ کو موقع ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کرام کے ساتھ آپ نے اپنی اسی جنگی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، اور مسلمانوں کو ایک بڑی مصیبت سے اور بڑے جانی نقصان سے بچانے کے اندر کامیاب ہوا۔ اور یہ اگلے سال یہ واقعہ پیش آیا، تقریباً 8 ہجری کے اندر ہی اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ کچھ لوگوں کو خط آپ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے اس سے قبل بھی کچھ جو مختلف علاقوں کے بادشاہ تھے آپ نے ان کو خط بھیجے تھے اسلام قبول کرنے کی طرف۔ اسی طرح سے مختلف جو علاقے تھے آپ ان کے جو رئیس تھے، حاکم تھے، ان کی طرف آپ خط روانہ فرما رہے تھے۔ تو حاکم بصرہ جو کہ حارث بن شمر تھا، اس کی طرف بھی آپ نے ایک خط بھیجا کہ اسلام قبول کرنے کی آپ نے دعوت دی، اور ایک صحابی حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھوں آپ نے یہ خط بھیجا۔ تو یہ خط دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ فرمایا۔ تو یہ جب اس علاقے کے قریب پہنچے تو اس علاقے کا ایک رئیس تھا، شرحبیل اس کا نام تھا، تو اس نے ان کو دیکھا تو پکڑ لیا، پوچھا ہمیں کون ہو، کدھر سے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میں مدینہ طیبہ سے آ رہا ہوں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر ہوں، انہوں نے خط دے کے بھیجا ہے اور حاکم بصرہ کی طرف یہ خط لے کے میں جا رہا ہوں۔ تو اس نے پکڑ کے پہلے زود و کوب کیا اور پھر آپ کو سولی چڑھا دیا، جبکہ جو سفیر ہے اس کے حقوق مسلمہ ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر، کیونکہ وہ تو ایک شخص آیا ہے، اس نے آ کے آپ کو ایک خط دیا ہے، آپ کی مرضی آپ اسے قبول کریں نہ کریں، کیونکہ اگر اس طرح سے ہو کہ جو ایک سفیر ہے اس کو آپ قتل کرنا شروع کر دیں، پھر تو جیسے ایک پوسٹ مین ہے، آپ کو لیٹر آتا ہے بسا اوقات اس میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، کوئی فائن ہے
کوئی کسی ایسے شخص کا کوئی لیٹر ہے جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں، تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس پوسٹ مین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے. وہ اس نے اپنی ایک ڈیوٹی ہے اس کو نبھایا ہے، اور اسی طرح سے پھر اس سے آگے بڑھ کر سفیر کے اپنے حقوق ہوا کرتے ہیں، تو اس نے ان حقوق کا کوئی پاس نہیں رکھا اور ان کو بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے، یعنی آپ نے کسی قسم کا کوئی ایسی بات بھی نہیں کی کہ جس سے اس کو غصہ آ گیا ہو، یا پھر جو وہاں کے اس علاقے کے رسوم و رواج کے خلاف کوئی چیز ہو، کچھ بھی ایسا نہیں ہے. بس اسلام کی نفرت کے اندر اس نے آپ کو شہید کر دیا. تو اب جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تادیبی کارروائی کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ ایک لشکر تیار کیا جائے، اور انہوں نے یہ جو ظلم و زیادتی کی ہے اس کا بدلہ انہیں دیا جائے. تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 3000 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک لشکر تیار فرمایا اور اسے روانہ کیا. تو بات تو یہ تھی کہ جا کے یہاں بصرہ کے اندر ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا، بات چیت ہوگی، اور جو بھی اس کی ایک ان کی اس جو زیادتی ہے اس کا جو بھی انجام ہے وہ اس کو پائیں گے. مگر جب شرحبیل کو پتہ چلا کہ یہاں مدینہ طیبہ سے ایک لشکر آ رہا ہے تو اس نے یہ کیا کہ حاکم بصرہ کو پیغام بھیجا کہ یہ یہاں پہ ہمارے مقابلے کے لیے وہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آ رہے ہیں. تو اس نے پھر آگے جو قیصر روم تھا اس کی طرف پیغام پہنچایا. تو یوں 1,00,000 پہ مشتمل جو ایک بہت بڑا لشکر وہ مقابلے کے لیے آ گیا. اور یہ صحابہ کرام جب موتا کے مقام پہ پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ یہ 3 صحابہ کرام کا پہلے ذکر فرما دیا تھا. حضرت زید بن حارثہ کا یہ تمہارے امیر ہوں گے، یہ شہید کر دیے جائیں. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمہارے امیر ہوں گے، وہ بھی شہید کر دیے جائیں. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمہارے امیر ہوں گے، اور اگر یہ بھی شہید کر دیے جائیں تو پھر تم آپس کی مشاورت سے جسے چاہو امیر مقرر کر لینا. یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہاں سے بھیجا. جب یہ موتا کے مقام میں پہنچے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی جنگ تھی جس میں آپ شریک ہو رہے تھے. تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ سامنے 1,00,000 کا لشکر ہے اور ادھر ہم 3,000 ہیں، تو تھوڑی میرے دل کے اندر تشویش پیدا ہوئی. تو میرے ساتھ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ لگتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر کوئی پریشانی آ رہی ہے، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا بنے گا. فرمایا کہ آپ ہمارے ساتھ بدر کے اندر موجود نہیں تھے. بدر کے اندر ہم 313 تھے اور 1000 کا لشکر ہمارے سامنے موجود تھا. ہم تعداد کی کثرت کی وجہ سے فتح نہیں پاتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور اللہ رب العزت کی مدد و نصرت کی وجہ سے ہم فتح پایا کرتے ہیں. اور پھر یہی ہوا جب مقابلہ کا آغاز ہوا تو یہ جو صحابہ کرام تھے، حضرت زید بن حارثہ وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہوئے. اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن رواحہ وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. پھر حضرت ثابت بن قیس جو مسلمانوں کا وہ جو علم تھا اس کو سنبھالتے ہیں، اور پھر یہ علم آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیتے ہیں. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روز اس طرح سے مقابلہ کیا کہ آپ کے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹی. ادھر یہ مقابلہ جاری تھا، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو اس کے احوال بتا رہے تھے کہ اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اور اب یہ ہو رہا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اب خالد بن ولید جو کہ ان کے ہاتھ، اس بندے کے ہاتھ میں تلوار آ گئی ہے کہ جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اور پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ جس کے اندر آپ نے اپنے ساتھیوں سے یہ فرمایا، شام کا وقت ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی، تو آپ نے اگلے دن کے لیے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم پیچھے چلے جاؤ، پہاڑ کی اوٹ سے تم نے آنا ہے، اور اس طرح سے آؤ کہ نئے علم تمہارے پاس موجود ہوں اور یوں محسوس ہو رہا ہو کہ ایک نئی کمک اور مسلمانوں کے لیے ایک نئی مدد آ پہنچی ہے. تو اس طرح سے تم نے آ کے اس جو پوری یہ ایک جنگ کا میدان ہے اس کے اندر شامل ہونا ہے. تو یہ منظر جب انہوں نے صبح دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ نئی مدد آ گئی ہے، وہ جنگ سے پیچھے ہٹے. اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ جنگ کو انہوں نے بھی ختم کر دیا. اور اس طرح سے تقریباً 12 کے قریب، یعنی جبکہ 3000 کا مقابلہ 1,00,000 کے ساتھ تھا، مگر صرف 12 صحابہ کرام شہید ہوئے اور ادھر نقصان بہت زیادہ ہوا. تو اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین واپس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور جب جا کے وہ واقعہ بیان کرنے لگے کہ کیا کیا ماجرا پیش آیا، تو حضور نے فرمایا آپ بیان کرو گے یا میں بتا دوں؟
حضور نے خود سارا ماجرا بیان کر دیا اور اس صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑا، بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زمین کو میرے لیے مختصر کر دیا اور میں نے سب کچھ مشاہدہ کیا اللہ رب العزت کے اذن اور حکم کے ساتھ۔ یہ وہ موتا کا ایک مشکل مرحلہ تھا اور یہ پہلی بار تھی کہ جب صحابہ کرام اپنے علاقے سے باہر جا کر انہوں نے اس طرح سے مقابلہ کیا تھا، مگر اس کے بعد پھر قریش کے حوصلے ایک مرتبہ پھر سے بڑھے۔ پھر کیا ہوا اس کو ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر بیان کریں گے۔